فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک ونبیک سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ وعترتہ وحزبہ اجمعین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا سرمدا۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ماہانہ درس بخاری شریف کا یہ سلسلہ ہے جو آج آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ آج کے درس کی پہلی حدیث ہے، اس لیے برکتاً تیمناً متن پڑھا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحیاء من الایمان۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان فإن الحياء من الإيمان او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب کا عنوان ہے کہ حیا ایمان سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کتاب الایمان کا سلسلہ چل رہا ہے، ایمان اور اس کے تقاضوں سے گفتگو ہو رہی ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک باب لا رہے ہیں۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ حیا ایمان سے ہے، مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہے وہ ضروری لازمی طور پر حیا والا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مومن ہے لیکن حیا والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو بھی مومن ہوگا وہ حیا والا ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کئی ایسے مسلمان بھی ہیں کہ جو بے حیا ہیں، جن کو حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے۔ پھر اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ جو مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہے وہ حیا والا ضرور ہوگا، اور اگر کوئی حیا والا نہیں ہے، شرم والا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں پر پورا اترنے والا مسلمان نہیں ہے، وہ ایک پکا مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی انصاری کے پاس سے گزرے، وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے کہ اس قدر غیر معمولی حیا کے کیا معنی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے دو کیونکہ حیا تو ایمان میں شامل ہے۔ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی انصاری کے پاس سے گزرے، وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ انصاری اپنے بھائی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر اس قدر حیا کے کیا معنی؟ مطلب ہے کہ حیا کرنا اچھی چیز ہے، شرم رکھنا اچھی چیز ہے، لیکن اتنی زیادہ شرم رکھنا اور اتنی زیادہ حیا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس قدر حیا کی آخر ضرورت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ تو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نصیحت کرنے والے کو روکا، ارشاد فرمایا جانے دو کیونکہ حیا تو ایمان میں شامل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس قدر حیا میں زیادتی ہوگی اسی قدر ایمان میں کمال ہوگا، اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حیا والا ہو۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آپ سماعت کر رہے ہیں کہ ایک انصاری نے اپنے بھائی سے کہا کہ آخر آپ اتنی شرم کیوں کرتے ہیں، اتنی حیا کیوں کرتے ہیں، تھوڑا بہت بے تکلف رہا کرو، ایسی کچھ نصیحت کر رہے تھے۔ تو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرنے والے کو روک دیا، ارشاد فرمایا کہ جانے دو کیونکہ حیا تو ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور کئی روایتوں میں آتا ہے کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کو بہت پسند بھی فرمایا ہے، ان کی تعریف بھی کی ہے۔ حیا کا مطلب کیا ہے؟ تو حیا جھجک کو کہتے ہیں۔ جھجک کا مطلب کیا ہے؟ حیا جو ہوتی ہے یا تو الفاظ میں ہوتی ہے یا تو اعمال میں ہوتی ہے۔ الفاظ میں بے شرمی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات جس کو ایک آدمی عام طور پر کسی کے سامنے کہتے ہوئے جھجک محسوس کرتا ہے، ایسی بات کو بغیر جھجک کے کہہ دینا، اپنی زبان سے ایسی بات بغیر جھجک کے نکالنا، یہ زبان کی بے حیائی ہے، الفاظ کی بے حیائی ہے۔ اور اعمال کی بے حیائی کا مطلب یہ ہے کہ لباس وغیرہ میں یا انداز میں اور بیہیویئر میں ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جس کو عام طور پر اختیار کرنے میں لوگ عام طور پر ایک نارمل آدمی اس کو اختیار کرنے میں جھجک محسوس کرتا ہے، بے جھجک وہ کام کر دینا، یہ بے شرمی ہے، بے حیائی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں حیا رکھی ہے، انسان کی فطرت میں حیا شامل ہے، اور اسلام ایک ایسا دین ہے جو فطرت کے مطابق ہے، فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ شیطان کے
بڑے پھندوں میں سے ایک بہت بڑا پھندا اور شیطان کے بہکانے کے طریقوں میں سے ایک بہت بڑا بہکاوا یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو بے حیائی کی طرف بلاتا ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان ایک تو غریبی سے ڈراتا ہے اور دوسرے بے حیائی کی طرف بلاتا ہے۔ یہ دو شیطان کے بہت بڑے پھندے ہیں۔ غریبی سے ڈراتا ہے کا مطلب یہ کہ زکوٰۃ دینے کی جب بات آتی ہے تو دل میں خیال ڈالتا ہے کہ ایسا صحیح اگر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو بہت مال نکل جائے گا آپ کا، تو آپ کے پاس کیا مال بچا رہے گا۔ اس طرح مال کے تعلق سے وسوسے پیدا کرتا ہے، غریبی سے ڈراتا ہے، اور دوسرے یہ کہ بے حیائی کی طرف بلاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ حیا تو ایمان میں شامل ہے، اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مومن با حیا ہوتا ہے، بے شرم نہیں ہوتا۔ اور خود ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ ایک بات آپ خوب اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے، اپنے ذہنوں میں مضبوطی کے ساتھ نقش کر لیجئے، جب درس حدیث میں آئے ہیں تو یاد رکھیے کہ کوئی ہمارے لیے نمونۂ عمل نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا کامیاب کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، وہ نہ تو ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، نہ اس کے طریقے پر چلنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، نہ اس کے طریقے پر چل کر ہم کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارے لیے کوئی اسوہ ہے، کوئی نمونہ ہے، تو وہ الٹیمیٹ نمونہ، وہ حتمی اسوہ قیامت تک کے لیے الی یوم القیامہ جس پر ہم کو کامیابی نصیب ہو سکتی ہے، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ ہم کو اس بات میں یقین رکھنا چاہیے کہ ہم کو کامیابی، کامرانی، عزت، وقار، سربلندی، دنیا کی آخرت کی ہر خیر، ہر خوبی، ہر برکت جو نصیب ہوگی صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ پر عمل کرنے سے ہی نصیب ہو سکتی ہے۔ چنانچہ سنت سے ہٹ کر کبھی کوئی کامیابی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں سے یہ بات اچھی طریقے سے ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ چاہے کوئی دنیا میں کتنا بڑا آدمی ہوگا، اپنے وقت کا بادشاہ ہوگا یا کوئی اپنے وقت کا کوئی کچھ ہوگا، لیکن نہ تو وہ ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، نہ اس کے طریقے پر چلنے میں ہمارے لیے خیر ہے، نہ برکت ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ ہماری خیر، ہماری برکت، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی، کامرانی مدینے والے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریف سے اس کی وابستگی ہے۔ چنانچہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ اسوہ کامل، نمونۂ کامل جو ذات گرامی ہے وہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کے اسوہ مبارکہ میں، آپ کے کردار مقدس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بہت حیا فرمانے والے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے بارے میں بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بڑھ کر حیا فرمانے والے ہیں۔ یعنی کنواری لڑکی جیسے عام طور پر عورتوں میں حیا زیادہ ہوتی ہے، عورتوں میں غیر شادی شدہ لڑکی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، انبیاء ہی لڑکیوں میں جیسی شرم ہوتی، مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں حیا ویسی شامل ہے، اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ میں، کردار مبارکہ میں جو حیا کا عنصر شامل ہے، اس کی مثال ہم کو اس طرح ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جب کسی سے قریب سے گفتگو فرماتے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو نہ فرماتے، بلکہ اس کی نگاہوں سے اپنی نگاہوں کو بچا کر گفتگو فرماتے۔ اگر کوئی قریب سے گفتگو کر رہا ہو تو بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو نہ فرماتے۔ حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے والے کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہوتے ہیں، یہ سرکار کا طریقہ مبارکہ ہے، کیونکہ باقاعدہ یہ بات روایتوں میں آتی ہے کہ جب کسی سے گفتگو کرنا ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف چہرے انور پھیر کر گفتگو نہ فرماتے، بلکہ سروپا اسی کی طرف پلٹ جاتے جس سے گفتگو کرنا ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی ادھر بیٹھا ہے، بات کرنا ہے تو ایسا پلٹ کر بات نہیں کرتے، بلکہ خود اس کی طرف پلٹ جاتے، چہرے انور کو نہیں پلٹاتے بلکہ خود اس کی طرف پلٹ جاتے۔ ایسا کرم فرمانے والے سرکار ہیں لوگوں کے ساتھ، ایسی شفقت فرمانے والے آقا ہیں۔ جب کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملاتا، مصافحہ کرتا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک کہ خود سامنے والا آپ کا ہاتھ نہ چھوڑ دیتا، اور جب کسی سے گفتگو کرتے تو صرف چہرے انور کو، رخ مبارک کو پھیر کر گفتگو نہ فرماتے بلکہ خود اس کی طرف پلٹ جاتے۔ اس قدر رسپانس دیتے بات کرنے والے کو، آپ کی طرف متوجہ ہونے والے کو، لیکن اس کے باوجود حیا کا عنصر اتنا آپ کی طبیعت مبارکہ میں غالب رہا ہے کہ جب کوئی قریب سے گفتگو کرتا تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کنٹینیو نہیں دیکھتے، بلکہ اس کی نگاہوں سے اپنی نگاہوں کو بچا بچا کر گفتگو فرمایا کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کی، ہر اچھے انسان کی فطرت میں، جو انسان اپنی فطرت پر، اپنے نیچر پر قائم ہے، اس میں شرم اور حیا ضرور ہوتی ہے۔ البتہ حیا اگر نہیں ہوتی کسی کی طبیعت میں تو بعض جانوروں کی طبیعت میں حیا نہیں ہوتی۔ جانوروں میں بھی، سب جانوروں میں بے حیائی نہیں ہوتی، بعض جانور بھی بے حیا، بعض جانوروں میں بھی حیا ہوتی ہے، لیکن بے حیائی جو ہم دیکھتے ہیں وہ کس میں دیکھتے ہیں؟ جانوروں میں۔ اور جانوروں میں سب سے زیادہ جو بے حیائی دیکھی جاتی ہے وہ خنزیر میں دیکھی جاتی ہے۔ خنزیر کا گوشت کھانے سے قرآن مجید نے بہت سختی سے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ آپ سوچتے ہوں گے، جن کو معلوم نہیں ہے وہ سمجھتے ہوں گے عام طور پر کہ چونکہ گندگی کھاتا ہے، غلاظت کھاتا ہے،
غلاظت چونکہ کھاتا ہے اس واسطے شاید اس کی حرمت ہے، تو وہ بات بھی بے شک ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض ممالک میں ایسے بھی خنزیر پالے جاتے ہیں جن کو غلاظت قطعی طور پر نہیں کھلائی جاتی، باقاعدہ ان کو چراگاہوں میں ہری گھاس کھلا کر ان کی پرورش کی جاتی ہے، ایسے بھی مقامات ہیں۔ اب وہ تو گندگی نہیں کھا رہا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو اصل جو خنزیر کی جو اصل قباحت ہے وہ گندگی کھانے کی وجہ سے تو ہے، بے شک ہے، وہ بھی ہے، لیکن اس کی جو اصل قباحت ہے وہ بے شرمی کی وجہ سے ہے، کیونکہ جانوروں میں سب سے زیادہ بے حیا جانور خنزیر ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو قومیں خنزیر کا گوشت کھانے والی ہوتی ہیں، آدم کی اولاد میں سب سے زیادہ بے شرم وہی قومیں ہوتی ہیں جو خنزیر کا گوشت استعمال کرتی ہیں، کیونکہ جب کوئی چیز پیٹ میں جاتی ہے، جسم کا حصہ بنتی ہے، تو اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔ ہر پیٹ میں جانے والی چیز اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔ کوئی آدمی بیمار ہے، دوا کھاتا ہے تو دوا کا اثر ہوتا ہے، کوئی زمزم شریف پیتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ جو چیز انسان کے وجود میں شامل ہوتی ہے اپنا اثر دکھاتی ہے۔ تو اب اگر کوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو کافر قومیں، مسلمانوں میں تو الحمدللہ کوئی نہیں کھاتے عام طور پر کیونکہ سختی کے ساتھ ممانعت بھی ہے، لیکن جو کافر قوموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کافر قومیں سور کا گوشت زیادہ کھاتی ہیں، بے حیا زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک کافر ہے سور کا گوشت نہیں کھاتا، دوسرا کافر ہے سور کا گوشت کھاتا ہے، وہ زیادہ بے حیا ہوتا ہے نہیں کھانے والے کے مقابلے میں۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حیا اور شرم یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ مبارکہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیا فرمانے والے ہیں۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حیا والے بنیں، کیونکہ جب تک حیا مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی شان سمجھتے ہیں، ایک ایسی بات جو عام طور پر آدمی اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا، بولتے ہیں کہ ہم اس سے بڑی بات بول کر بتا دیں گے، آپ کو بول بھی دیتے ہیں، بعض وقت ایسا بیہودہ کام کر کے بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے، کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ معیوب بات ہے، یہ بری بات ہے، اور ایک مسلمان کے لیے یہ بہت ہی نازیبہ قسم کی بات ہے کہ وہ بے حیائی اور بے شرمی کو اختیار کرے۔ اب بے حیائی اور بے شرمی جو ہوتی ہے، ایک تو اقوال میں ہوتی ہے، نمبر 1 باتوں میں، نمبر 2 لباس میں ہوتی ہے، جیسا کہ آج کل تو ہم ویسٹرن کلچر کے زیر اثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کچھ شرم حیا مسلمانوں کے ہاتھ سے چھوٹ چکی ہے، یہ لباس کے ذریعے ہوتی ہے۔ یا پھر نمبر 3 اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے، اپنے کاموں کے ذریعے بھی کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو عام طور پر جو آدمی نہیں کرتا۔ اس کی مثال آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو کوئی صحیح فطرت انسان پسند نہیں کرتا۔ اب اگر کوئی بے شرم ایسا برا کام کر رہا، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں میں کہ آخر کام سے مراد کیا ہے، ایسا بیہودہ کام کوئی انسان اگر کر رہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مسلمان ہوتے ہوئے ایسا کام اگر کر رہا ہے، تو یہ ہرگز مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ چنانچہ چونکہ کتاب الایمان چل رہی ہے، اب تک ہم جو حدیثیں دیکھتے جا رہے تھے، محبت کا ایمان سے کیا تعلق ہے وہ حدیثیں چل رہی تھی، اب عمل سے کیا تعلق ہے اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں حدیث لا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دے، کیونکہ حیا ایمان سے ہے، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب اس کے بعد کتاب الایمان میں ایک اور حدیث لائی جا رہی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ بہت بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ 10 صحابہ کہ جن کا نام لے کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر ان کا نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، ان میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا، سعد بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک شخص کو چھوڑ دیا، وہ مجھے سب لوگوں سے زیادہ پسند تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فلاں شخص سے اعراض کیوں فرمایا، حالانکہ خدا کی قسم میں اسے مومن سمجھتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا مسلم۔ میں کچھ دیر چپ رہا، بعد ازاں جو کچھ میں اس کے متعلق جانتا تھا اس نے مجبور کیا اور پھر وہی بات کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا۔ تیسری بار عرض کیا تو حضور نے پھر وہی جواب دیا۔ بالآخر آپ نے فرمایا اے سعد، میں کسی شخص کو مال اس ڈر سے کچھ دے دیتا ہوں اور خدا اسے آگ میں رسوا کر کے نہ ڈال دے، حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ کہیں عزیز ہوتا ہے۔ اب یہ جو حدیث لائی جا رہی ہے اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہونا الگ ہے، مومن ہونا الگ ہے۔ الگ ہے مطلب قطعی طور پر تو الگ نہیں ہے، لیکن باریکی کے ساتھ اگر دیکھا جائے، نزاکت کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو مسلم و مومن تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ جس کا ایمان کامل ہوتا ہے مومن، اسی کو کہتے ہیں، اور مسلم ہر اس آدمی کو کہتے ہیں جو کلمہ پڑھ لیتا ہے۔
چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مال تقسیم فرما رہے تھے. ایک شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو مال نہیں دیا. دوسرے سب لوگوں کو مال دے رہے تھے, اس ایک آدمی کو آپ نے مال عطا نہیں فرمایا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی, عرض کرنے لگے سرکار آپ نے فلاں کو کیوں محروم کر دیا حالانکہ وہ بھی مومن ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مسلمان ہے؟ مطلب مومن کا لفظ کیوں اس کے لیے استعمال کر رہے ہو, بلکہ اس کو تو مسلمان کہنا چاہیے. اب یہ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ کون مومن ہے کون مسلم ہے یہ آپ نہیں بول سکتے, میں نہیں بول سکتا, کیونکہ دلوں کی چھپی ہوئی کیفیتیں ہیں جس کو کوئی نہیں جانتا. ہم ہر مسلمان کو مومن ہی کہیں گے, ہم کو کیا معلوم کہ وہ اس کے قلبی کیفیت کیا ہے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ حالانکہ وہ مومن ہے آپ اس کو مال عطا نہیں کرتے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسلم ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون مسلم ہے کون مومن ہے. آج تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا جس سے ہم پہچان سکیں, آج تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہو سکی کہ اس میں ٹھہرا کر بول سکیں کہ فلاں مسلم ہے فلاں مومن ہے. کوئی آج تک ایسا آلہ کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہو سکی. لیکن ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا ہے. چہرہ دیکھ کر سرکار فرماتے ہیں کہ کون مسلم ہے اور کون مومن ہے. چہرہ دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب مبارک کی کیفیتوں سے بھی واقف ہو جایا کرتے ہیں. یہ حدیث ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ایک بہت بڑا ثبوت اور بہت بڑی دلیل ہے. آج کے زمانے میں خواہ مخواہ کے مسلمانوں میں گروپ بندیاں بہت ہو گئی ہیں, اور ہمارے ہندوستان میں دو الگ الگ بہت بڑے گروہ اس وقت بنے ہوئے ہیں. ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب کا علم مانتا ہے, ایک گروہ ایسا ہے کہ جو دلیلوں سے ثبوتوں سے دن رات کی کوششوں سے حدیثیں پڑھ کر کتابوں کو کھنگال کر رات بھر کی محنت سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے. لیکن ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, حدیث کی کھلی کتاب ہمارے سامنے موجود ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں, کیونکہ کون مسلم ہے کون مومن ہے یہ چہرے کو دیکھ کر معلوم نہیں ہوتا. کون گورا ہے کون کالا ہے یہ چہرہ دیکھ کر بول سکتے ہیں, کون دبلا ہے کون موٹا ہے کون لمبا ہے کون پستقد ہے یہ تو ہم بول سکتے ہیں. لیکن کون مسلم ہے کون مومن ہے نہ آپ بول سکتے ہیں نہ میں بول سکتا ہوں. ہمارے سرکار کی شان یہ ہے کہ سرکار وہ بھی جانتے ہیں پہچانتے ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا کیا مسلم؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2-3 مرتبہ میں نے ایسے ہی دہرایا, تو آخر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد, اب بار بار اصرار کرنے لگے سرکار آپ اس کو مال کیوں نہیں دیتے, سب کو بانٹ لے انہیں بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو مال کیوں نہیں دیتے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد, میں کسی شخص کو مال اس ڈر سے کچھ دے دیتا ہوں کہ شاید نہ ملنے سے وہ کافر ہو جائے اور خدا اسے آگ میں رسوا کر کے نہ ڈال دے, حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس سے کہیں زیادہ عزیز ہوتا ہے. یعنی بعض لوگ ایسے بھی تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جو اسلام کی بڑھتی ہوئی شوکت کو دیکھ کر مسلمان تو ہو گئے تھے, لیکن دلوں میں اسلام کی تعلیمات راسخ نہیں ہوئی تھیں. تو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں بھی کبھی کچھ عطا فرما دیا کرتے تھے تاکہ وہ لوگ دشمن نہ بن جائیں. اگر ایسے لوگ دشمن بن جائیں اور محفلوں میں آنا چھوڑ دیں تو وہ ہدایت کی توفیق کی جو امید ہے وہ امید بھی باقی نہیں رہتی. اب یہاں پر اس میں مزید زیادہ تفصیل میں گئے بغیر بہرحال امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں مسلم ہونا اور ہے مومن ہونا اور ہے. لیکن یہاں پر جب بات نکلی ہے تو ایک اور مسئلہ بھی میں آپ کے سامنے کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے. اس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ توبہ کی ایک آیت ہے, اس میں بتایا گیا کہ زکوٰۃ فلاں کو دی جا سکتی ہے. اس میں ایک زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف یہ بھی بتایا گیا ذویل کے مؤلفت قلوب کے لیے, تالیف قلوب کے لیے, مؤلفت القلوب یعنی تالیف قلوب کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایک کافر ہے, اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ایسا قرآن مجید کی آیت میں جو لسٹ ہے وہ لسٹ میں ایک نمبر یہ بھی آتا ہے کہ وہ کافر جو ابھی مسلمان نہیں ہوا لیکن اسلام کی طرف مائل ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے. لیکن یہ حکم شروع زمانے کے لیے تھا, جب خلفائے راشدین کے زمانے تک اسلام پورے ملک عرب میں بتمام و بکمال مضبوطی کے ساتھ پھیل گیا اور اسلام کی جڑیں مضبوط ہو گئیں, تو آگے چل کر صحابہ کرام کے دور میں فیصلہ ہوا کہ اب تالیف قلوب کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. چنانچہ یہاں پر اب مال دینے کی جو بات ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مال عطا فرمایا تو اس زمانے میں اجازت تھی, زکوٰۃ کے لیے بھی اجازت تھی. کافروں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ دیا کرتے تھے اس زمانے میں. ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں یہ طریقہ جاری تھا. بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب مسئلہ کیا ہے یہ حدیث کے تحت؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ صدقات 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو واجبہ ہوتا ہے, واجبہ کا مطلب زکوٰۃ ہے, صدقہ فطر ہے,
حج میں کوئی غلطی ہو گئی تو اس کے کفارے کے طور پر کچھ صدقہ دیتے ہیں، روزہ رکھ کر توڑ دیے تو وہ صدقہ دینا پڑتا ہے، قسم کھا کر توڑ دیے تو غریبوں کو کھانا کھلانے کپڑے پہنانے کا احکام ہے۔ تو جو صدقہ واجبہ ہوتا ہے، واجبہ مطلب جس کا ادا کرنا شریعت کی جانب سے لازمی قرار دیا جاتا ہے، تو وہ غیر مسلموں کو نہیں دیا جا سکتا، بہرحال نہیں دیا جا سکتا، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ، فطرہ نہیں دے سکتے، اور اس کے علاوہ جتنے واجب صدقات ہیں، روزہ توڑنے کا کفارہ، حج میں غلطی ہونے کا کفارہ، اور قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے یہ، اور اس کے علاوہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں صرف یہ تمام واجب صدقات، اور کیا بولتے ہیں کہ حج کے دوران میں جو قربانی کی جاتی ہے اس کا گوشت، یہ صرف مسلمانوں کو ہی دے سکتے ہیں۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کسی شخص کو مال اس ڈر سے کچھ دے دیتا ہوں کہ خدا اسے آگ میں رسوا کر کے نہ ڈال دے، کیونکہ اسلام ابھی شروع پھیل رہا تھا، اور اس زمانے میں کفر کی جڑیں بہت مضبوط تھی، ہزاروں سال کا شرک مٹانا تھا، تو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے مصلحت سے کام لیتے ہوئے کافروں کو بھی کچھ عطا کر دینے کا طریقہ بنایا۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت مبارکہ میں بھی ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہم والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ زکوٰۃ کی جو لسٹ آئی ہے اس میں تالیف قلوب کے لیے زکوٰۃ دینے کی جو بات کی گئی ہے، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں اس پر عمل جاری تھا، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں جب اسلام مضبوطی کے ساتھ قائم ہوا تو اب صحابہ کا فیصلہ ہو گیا کہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو ہی دی جا سکتی ہے۔ اب موجودہ زمانے میں فتویٰ اسی بات پر ہے، اب بولے تو آج کل یہ فیصلہ نہیں ہوا، صحابہ کرام کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ فیصلہ ہو چکا کہ تالیف قلوب کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور کوئی صدقہ واجبہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ جو صدقہ نافلہ ہے، اب یہ تو صدقات واجبہ ہیں شریعت جن کا مطالبہ کر رہے ہیں، نفل صدقات دیے تو ثواب نہیں دیے تو گناہ بھی نہیں ہے، نفل صدقات، ایسے صدقات کافروں کو دیے جا سکتے ہیں کہ نہیں دیے جا سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی کافر ضرورت مند ہے تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایسا صدقہ اس کو اگر دیتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، بشرطے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نہ ہو، اپنی زندگی میں اپن خوش ہے، تو اگر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اگر ہم دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر واقعتاً وہ ضرورت مند ہے تو ثواب کی امید بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو تمام انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور صدقات نافلہ کے ذریعے جب ہم غیر مسلموں کی مدد کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی یتیم بچہ ہے غیر مسلموں کا آپ کے محلے میں ہے، مثال کے طور پر آپ کے گھر کے بازو اس کا گھر ہے، ہمارے ہندوستان میں کتنے ایسے گھر نہیں ہیں، آپ کے گھر کے بازو اس کا گھر ہے، اس کا باپ مر گیا، بچہ ہے وہ بالکل، اور آپ کے دیوار سے لگ کر رہتا ہے، تو حدیثوں میں تو آیا ہے کہ پڑوسی کا حق ہے اگرچہ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر کوئی اپنے پڑوسی رشتہ دار کی کچھ مدد کر رہا ہے تو صدقات واجبہ میں سے تو نہیں کر سکتا، البتہ صدقات نافلہ میں سے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ابھی ایک مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کریں کہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو نہیں دیا جا سکتا، مثال ابھی آپ کے سامنے ایک مسئلہ میں ذکر کیا، قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو نہیں دیا جا سکتا کیونکہ واجبہ ہے، لیکن 11ویں شریف کا گوشت ہے تو آپ بالکل کھلا سکتے ہیں۔ اب وہی بکرا قربانی میں بھی ذبح ہو رہا، یہی بکرا 11ویں شریف میں بھی ذبح ہو رہا، 11ویں شریف میں جو بکرا ذبح ہو رہا ہے اس کا گوشت غیر مسلموں کو کھلا سکتے ہیں، کیونکہ 11ویں کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، نفل ہے، کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو گناہ بھی نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ دینا واجب ہے، نہیں دیے تو گناہ ہے۔ تو جو صدقہ واجبہ ہوتا ہے وہ غیر مسلموں کو نہیں دیا جا سکتا، جو واجبہ نہیں ہے، 11ویں شریف ہے، فاتحہ درود ہے، میلاد النبی کی فاتحہ ہے، رجب کے کنڈے ہیں، یا جو بھی فاتحہ درود جو نفل جتنے صدقات ہوتے ہیں وہ سب غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں نہیں بولنا چاہیے، دینا چاہیے، بلانا چاہیے، کھلانا چاہیے، ضروری ہے یہ ضروری ہے۔ یہ اسلام انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، اور ہمارے ملک ہندوستان میں ہندوستان کی خدمتوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے جن کے ہاتھ میں رکھا، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہندوستان میں آپ کی تشریف آوری ہوئی تو آپ نے باقاعدہ یہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ میل ملاپ اور بھائی چارگی کا ایسا ماحول قائم کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 700 سال مسلمانوں نے اس ملک میں حکومت کی ہے، 700 سال تک، 7 صدیاں 7 سینچریز تک مسلمانوں نے اس ملک پر حکومت کی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 700 سال کی تاریخ میں کوئی ایسا ایک بادشاہ بھی نہیں ہے کہ جس نے اسلام کے کاس کے لیے کوشش کی ہو، خدمت کی ہو۔ اگر اسلام کو فائدہ پہنچا ہے تو 700 سال کے بادشاہتوں سے فائدہ نہیں پہنچا، صرف ان درویشوں، ان فقیروں کی وجہ سے، ان اولیاء، ان بزرگان دین کی وجہ سے اسلام کا کام آگے تک پھیلا ہے اور اسلام مضبوطی کے ساتھ قائم ہوا ہے، جن کا سلطنتوں سے، حکومتوں سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلطنتوں کی، حکومتوں کی، پولیٹکس کی جب بات آتی ہے تو بہت بھید بھاؤ دیکھنے میں آتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ ارے ایک مذہب والے دوسرے مذہب والوں کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک ایک گھر میں اگر 2 بھائی 2 پارٹیوں میں ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے
دشمن بن جاتے ہیں. حکومتوں میں، بادشاہتوں میں، سلطنتوں میں، پالیٹکس میں اس قسم کے بھید بھاؤ کی بات کی جاتی ہے. لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام کی سچی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ہمدردی کرے. ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، کلکم من آدم و آدم خلق من تراب، تم سب آدم سے پیدا کیے گئے ہو اور تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا. اس میں تمام انسانوں کے ساتھ بھائی چارگی کی بات کی گئی ہے. تو بہرحال ہم کو چاہیے کہ تمام انسانوں کے ساتھ بھائی چارگی کا برتاؤ کریں. اور خاص طور پر تحفے اور صدقات وغیرہ کی جب بات آتی ہے، اگر پڑوس ہے، تعلق ہے، اگر اس قسم کے روابط ہیں تو تھوڑا بہت سلوک کرنا ہی چاہیے. کیونکہ اگر چند مرتبہ کوئی غیر مسلم لا کر آپ کو تحفے دے رہا ہے، کبھی کبھی پلٹا کر تحفہ تو دینا ہی چاہیے، اس سے اسلام روکتا نہیں ہے. البتہ اب یہاں پر ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو مال تقسیم فرما رہے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت کرتے ہوئے کہا کہ سرکار آپ فلاں کو مال عطا نہیں کرتے حالانکہ وہ مومن ہے. تو سرکار نے فرمایا کیا مسلم ہے؟ مطلب مومن کیوں کہتے ہو، وہ تو مسلم ہے. یہ تو خیر دل کی کیفیت تھی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مطلع بھی ہوئے، ارشاد بھی فرمایا. لیکن اس حدیث شریف سے جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہم کو اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، نفرت کا ماحول کبھی پیدا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اسلام کی تعلیم نفرت نہیں سکھاتی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے پاس بھی دعوتوں میں جایا کرتے تھے. غیر مسلموں کی عیادت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ایک مرتبہ غیر مسلم کا جنازہ جا رہا تھا تو سرکار اٹھ کر کھڑے ہو گئے. صحابہ نے عرض کیا سرکار وہ تو کافر کا جنازہ ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ انسانیت کا اکرام کرتے ہوئے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ریسپیکٹ ٹو ہیومینٹی یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کسی قوم کا پیشوا تمہارے پاس آئے تو تم اس کا اکرام کرو. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. چاہے وہ غیر مذہب کا ہی کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر کوئی ان کے مذہب کا کوئی بہت بڑا آدمی ہے، وہ جب آپ سے ملنے کے لیے اگر آ رہا ہے تو اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنے کی بات کی. اکرام کا معاملہ دل سے تعظیم کرنے کی بات نہیں ہے. دل سے تعظیم تو صرف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کی ہی جا سکتی ہے، اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کی جا سکتی ہے. لیکن انسانیت کی بنیاد پر اور دنیاوی معاملات کی بنیاد پر غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. تو ان کو کچھ دینے دلانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر صدقات واجبہ میں سے نہ ہو، صدقات نافلہ میں سے ہو. تو پڑوسی ہیں، ضرورت مند ہیں، روابط ہیں، تعلقات ہیں تو جب تو کرنا ہی چاہیے. صدقات نافلہ، فاتحہ درود وغیرہ کے کھانے میں ہم غیر مسلموں کو بھی شامل کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں تو ہمارا کاروبار، ہماری ملازمتیں، ہماری جتنے قسم کے جتنے معاملات ہیں وہ سب غیر مسلموں کے کوآپریشن سے ہی تکمیل کو پہنچتے ہیں. کئی ہمارے مسلمان جو غیر مسلموں کے پاس ملازمت کرتے ہیں، کئی مسلمانوں کے پاس غیر مسلم اگر ملازمت کرتے ہیں، ملازمتیں ہم ان کے پاس کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس کرتے ہیں. دفتری تعلقات ہوتے ہیں، پڑوس میں تعلقات ہوتے ہیں اور کئی طریقوں سے تعلقات ہوتے ہیں. تو اس قسم کے تعلقات کو اسلام توڑنے کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ جوڑنے ہی کی تعلیم دیتا ہے. البتہ دل سے ایسی محبت نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کی محبت کے اثر میں آپ اس کے مذہب کو صحیح سمجھنے لگ جائیں. اتنا قلبی تعلق رکھنا کہ آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن انسانیت کی بنیاد پر میں کیا بول رہا ہوں آپ کو، قلبی تعلق کی بات نہیں کر رہا ہوں، انسانیت کی بنیاد پر، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جب تعلقات رکھے جا سکتے ہیں. تو کوئی غیر مسلم اگر ایسا ضرورت مند ہے جس سے ہمارے روابط ہیں تو صدقات نافلہ میں سے اس کی مدد کرنا بالکل جائز ہے. صرف جائز نہیں ہے بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھ سکتے ہیں ہم کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم کو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ ہم انسانیت کی ہمدردی کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہیں. اسلام ایک ایسا دین ہے جو جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے. لیکن صدقات واجبہ میں سے یہ خرچ نہیں کیا جا سکتا، وہ حکم منسوخ ہے. اب اس کے بعد اور ایک باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں کہ سلام کو عام کرنا اسلام میں داخل ہے. مسلمان کیسا ہوتا ہے، مسلمان کی صفت کیا ہوتی ہے بتا رہے ہیں. تو حدیث لا رہے ہیں کہ سلام کو عام کرنا یہ بھی مسلمان کی ایک پہچان ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو سلام کو عام کرتا ہے. حدیث اس طرح ہے کہ حضرت عمار نے کہا ہے کہ جس شخص نے 3 باتوں کو اختیار کر لیا وہ اسلام کے تمام شعبوں پر حاوی ہو گیا. اپنی ذات کے مقابلے میں انصاف کرنا، ہر آشنا اور ناآشنا کو سلام کہنا اور افلاس کے باوجود خرچ کرنا. یہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں جس شخص میں 3 باتیں آ گئیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے تمام شعبوں پر وہ حاوی ہو گیا، اسلام کے تمام پہلوؤں پر اس کا عمل شامل ہو گیا جو ان 3 باتوں کو عمل میں لائے. کون فرماتے ہیں؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک بات آپ یاد رکھیے کہ صحابہ کرام جب اسلام اور ایمان کے تعلق سے کوئی بات کہتے ہیں، ایسی بات جو عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی، ایسی بات جب صحابہ کرام کہتے ہیں
تو محدثین کے پاس قاعدہ ہے کہ اس کو بھی حدیث ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایسی بات جو عقل سے نہیں معلوم ہو سکتی وہ بات جب کوئی صحابی کہتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں کہتے، امید رکھنا چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ یا بالواسطہ سن کر ہی وہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان 3 باتوں کو اختیار کر لیا وہ اسلام کے تمام شعبوں پر حاوی ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ 3 باتیں کتنی اہم ہیں۔ 3 باتوں کو جو عمل میں لا لیا اسلام کے تمام شعبوں پر وہ حاوی ہو گیا۔ کیا ہے وہ؟ تو فرماتے ہیں نمبر 1، اپنی ذات کے مقابلے میں انصاف کرنا۔ یہ بہت مشکل بات ہے۔ آپ میں بٹھا کر میں اگر انصاف کر دوں تو بڑی بات نہیں ہے، آپ میں اگر بٹھا کر میں انصاف کر دوں تو غلطی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کسی اور کی غلطی پکڑنا یہ بڑی بات نہیں ہے، اپنی غلطی کو ریئلائز کرنا، اپنے بارے میں انصاف کرنا۔ اب آپ بولیں گے اپنے بارے میں کوئی انصاف کرتا کیا، کیسا کرتا اپنے بارے میں؟ مطلب اپنے بارے میں انصاف کرنے کا مطلب اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کو ایکسیپٹ کرنا، ریئلائز کرنا کہ کیا غلطی ہوئی، کسی کے ساتھ آپ کا اگر کچھ غلط معاملہ ہو گیا تو اعتراف کرنا، کلیم کرنا، مان لینا اس کے سامنے کہ واقعتاً یہ کام مجھ سے غلط ہوا، یہ بات مجھ سے غلط ہوئی، تو یہ اپنی ذات میں انصاف ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ آدمی اپنی ذات کے مقابلے میں انصاف کرے۔ دوسری بات یہ جس کو پہچانتا ہو جس کو نہیں پہچانتا ہو ہر ایک کو سلام کرتے جائے، یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ افلاس کے باوجود خرچ کرے۔ یہ 3 باتیں جب کسی میں پائی جائیں تو سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے تمام شعبوں پر وہ حاوی ہو گیا۔ مطلب یہ 3 باتیں اسلام میں بہت اہم ہیں۔ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ سلام کو روکنے والا نہیں ہوتا بلکہ سلام کو پھیلانے والا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، راستے میں سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں کی، ایسے ہی آگے گزر گئے۔ گزرنے کے بعد سرکار توجہ فرمائے کہ پیچھے بچے کھیل رہے تھے اور میں سلام کیے بغیر آ گیا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر واپس گئے ان بچوں کو سلام کرنے کے لیے، جا کر بچوں کو سلام کیے، پھر پلٹ کر واپس آئے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، حالانکہ بچے برا بھی نہیں مانتے، چھوٹے بچے کہے سلام کرے تو بہت خوش ہو جاتے، نہیں کرے تو برا بھی نہیں مانتے۔ بڑے لوگوں کو اگر نہیں کرے تو چلو کیا ہے کہ تعلقات خراب ہو جائیں گے، برا مانیں گے، کچھ بھی، اس واسطے گئے ایک الگ بات۔ بچے کھیل رہے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سلام کیے بغیر گزر گئے، نہیں معلوم کہ خیال مبارک کی طرف متوجہ تھا، لیکن آگے جانے کے بعد جب توجہ ہوئی تو صرف بچوں کو سلام کرنے کے لیے سرکار واپس گئے، جا کر ان کو سلام کیے، پھر اس کے بعد واپس تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے کہ روزانہ صبح کے وقت اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہونے کے بعد بازار کو تشریف لے جایا کرتے تھے، پھر بازار کو جا کر پھر پلٹ کر گھر کو آ جاتے تھے۔ دیکھنے والوں میں سے کسی نے پوچھا حضرت یہ عجیب طریقہ ہے آپ کا، آپ گھر سے نکلتے ہیں بازار کو جاتے ہیں، کبھی کوئی چیز خریدتے نہیں، نہ تو آپ کا کاروبار ہے نہ تو تجارت کا لین دین ہے، اور کچھ خریدتے بھی نہیں، پھر بازار کو بڑی پابندی کے ساتھ روزانہ تشریف لے جاتے ہیں، حالانکہ کچھ خریدنا وریدنا کچھ بھی نہیں ہوتا، جاتے ہیں پھر خالی ہاتھ واپس بھی آ جاتے ہیں۔ چلو کبھی گئے کبھی نہیں گئے ایسا بھی نہیں ہے، روزانہ پابندی کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں۔ آخر آپ تشریف کیوں لاتے ہیں؟ جب خریدنا نہیں ہوتا تو آپ بازار کو آتے کیوں ہیں؟ تو ان صحابی رسول نے کہا میں بازار کو اس لیے جاتا ہوں کہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے راستے میں جتنے لوگ ملیں ان سب کو میں سلام کرتا جاؤں اور سلام کا جواب دیتا جاؤں۔ سلام کرنے کے لیے میں بازار کو جاتا ہوں، خریدنے کرنے کے لیے نہیں، سلام کرنے کے لیے میں بازار میں جاتا ہوں تاکہ لوگوں سے آمنا سامنا ہو اور میں لوگوں کو سلام کروں۔ اب آپ بولیں گے کہ اتنی دیر بازار کو جا کر آنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر گھر میں بیٹھ کر تسبیح بھی تو پڑھ سکتے ہیں۔ آج کل کیا سمجھ گیا مسلمان، جتنا اسلام ہے سب تسبیح میں داخل ہو گیا سمجھ گیا، مسجد میں جمع ہو گیا یا تسبیح میں داخل ہو گیا، اور کہیں کچھ اسلام ہے ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا بھی ضروری ہے۔ اگر طبیعت بحال ہے تو حسب حیثیت حسب ہمت وظیفے پڑھنا بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن پورا اسلام صرف جانی نماز پر یا تسبیح میں اٹک کر نہیں رہ گیا۔ جہاں گھر میں بیٹھ کر تسبیح پھرا کر وظیفے پڑھنا ثواب کی بات ہے، وہیں صحابی رسول اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ جہاں گھر میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنا اسلام کے اجزاء میں شامل ہے، وہیں گھر سے نکل کر بازار کو جا کر لوگوں کو سلام کرنا یہ بھی اسلام کے اجزاء میں شامل ہے۔ مسلمان کی شان یہ بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ 3 باتیں جس میں آ گئی سمجھنا کہ انہیں اسلام کے سب شعبوں پر حاوی ہو گیا۔ پہلی بات کیا؟ اپنی ذات کے مقابلے میں انصاف کرنا، بہت بڑی بات ہے یہ۔ دوسروں کو بٹھا کر انصاف کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اپنے بارے میں انصاف کرنا، اپنی غلطی کو ماننا اور اپنے غلط رویے کو پہچاننا، اس کو ریئلائز کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ مسلمان کی شان ایسے ہی ہوتی ہے، اور جس سے جان پہچان ہوتی ہے اس کو تو کوئی بھی سلام کرتے ہیں، وہ تو غیر مسلموں میں بھی ہے۔ آپ اپنے آپ کو مسلمان بول رہے ہیں، جان پہچان رکھ کر سلام کرنا کیا آپ کی کچھ خوبی ہے؟ یہ کیوں کچھ خصوصیت ہے؟ غیر مسلموں میں بھی ہے، وہ بھی جب اپنے جان پہچان والوں کو ملتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں تو ہائے ہیلو کرتے ہیں۔ جان پہچان والے کے ساتھ ہائے ہیلو کرنا، اس سے سلام علیک کرنا، یہ کوئی مسلمان کی خصوصیت نہیں ہے، وہ تو پورے انسانوں میں ہے۔ وہ پھر مسلمان کی خصوصیت کیا ہے؟ پہچاننے والے کو سلام کرنا یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے، جس کو نہیں پہچانتا اس کو سلام کرنا یہ مسلمان کی پہچان ہے۔
ہر آشنا اور ناشنا کو سلام کرنا، جس کو نہیں پہچانتے ہیں، مسلمان ہے معلوم ہوا، اس کو سلام کرنا، یہ مسلمان کی دوسری اتنی آسان چیز ہے سلام کرنا، اور اتنی اہم چیز ہے اور اتنی آسان چیز ہے، لیکن اس پر مسلمانوں کا عام طور پر عمل نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ سلام کو عام کرنا، لیکن اس کے بھی آداب ہیں، اس کے بھی احکام ہیں۔ ایسا بھی سلام کرنا نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف میں ڈال کر سلام کرنا، اور جیسا راستوں سے آپ گزر رہے ہیں، کوئی آدمی سامنے چلے گا، پکار کر اس کو پلٹانا، پھر اس کو سلام کرنا، ایسا بھی نہیں ہے۔ آمنا سامنا اگر ہو جائے، سلام کرنے کا جو حکم ہے کسی کو تکلیف میں ڈالے بغیر سلام کرنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی آدمی سامنے چلے گا، اب بیچارہ تیزی سے اپنے کام میں جا رہا ہے، گاڑی پر بہت آگے ہے، آپ پیچھے سے پکار کر اس کو رکا رہے ہیں، پلٹا کیا ضروری کام ہے کہ السلام علیکم بول رہے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ سلام کرنے کے بھی احکام ہیں، اس کے بھی آداب ہیں۔ اگر کوئی کھانا کھاتے بیٹھا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہے، اب درس حدیث چل رہا ہے، ایک صاحب آگے پیچھے سے 100 لوگوں سے مخاطب ہو رہے، السلام علیکم، پورے لوگوں کو پلٹ کر دیکھ رہے ہیں، تو ایسا بھی طریقہ نہیں ہے، اس کے بھی آداب ہیں۔ بعض موقع ایسے ہیں کہ سلام کرنا منع ہے، تو ایسے موقع پر سلام نہیں کرنا چاہیے، لیکن عام حالاتوں میں، نارمل حالاتوں میں سلام جتنا ہو سکے کرنا چاہیے۔ ہر ایک کو جس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو، ہر ایک کو سلام کرنا یہ مسلمان کی پہچان ہے، یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے مسلمان کے لیے، جو اس کے اسلام کو کامل کرنے والی چیز ہے، افلاس کے باوجود خرچ کرنا۔ افلاس کے باوجود خرچ کرنے کا مطلب غریبی میں خرچ کرنا۔ غریبی میں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو غریبی میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں صدقے کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی زیادہ پیسہ دیا اس کا ثواب زیادہ ملتا بول کر نہیں ہے۔ اسلام میں صدقے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 1 لاکھ روپے ماہانہ اس کی آمدنی ہے اور وہ 1000 روپے خیرات کر رہا ہے، تو اس کو جتنا ثواب مل رہا ہے، 1000 روپے کی آمدنی رکھنے والا اگر 1 روپیہ خیرات کر دیا تو انشاءاللہ اتنا پورا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو بھی عطا فرما دے گا۔ اس کے پاس اس کی کیپیسٹی، اس کی حیثیت، اس کی گنجائش کے مطابق وہ کیا خرچ کر رہا ہے، یہ بات دیکھی جاتی ہے۔ اگر 100 روپیہ کسی کی روزانہ کی آمدنی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ 50 روپے اس میں سے خیرات کر دے۔ پہلے گھر کو چراغ تو بعد میں مسجد کو چراغ بولتے ہیں، محاورہ ہے۔ لیکن اگر وہ 50 روپے اگر خرچ نہیں کر سکتا، صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا 100 روپے میں سے، تو روپیہ 2 روپے 5 روپے تو کر سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے حسب حیثیت، اپنے حسب حوصلہ صدقہ و خیرات کرتا رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات جو قبول ہوتا ہے اور صدقہ و خیرات پر جو اجر و ثواب کا انحصار ہوتا ہے، وہ رقم کو دیکھ کر نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت، اس کی گنجائش، اس کی کیپیسٹی کو دیکھ کر ہے۔ 1 کروڑ روپے کمانے والا 1 لاکھ روپے دے کر جو ثواب کماتا ہے، 1 لاکھ روپے والا 1 لاکھ روپے کمانے والا 1000 روپے دے کر وہی ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ 1000 روپے کمانے والا 1 روپیہ دے کر وہی ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ مفلسی کے باوجود خرچ کرنا یہ بھی مسلمان کی شان ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اہل و عیال کا پورا خیال رکھتے ہوئے پھر اس کے بعد کچھ اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں بھی خرچ کرنا۔ عام مسلمانوں کے لیے بس ایسا ہی حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ جو ہم نے دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، نہیں، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ عام لوگوں کے واسطے ہے یہ، جن کی ہمت بلند ہے، توکل جن کا مضبوط ہے، وہ جھاڑو جھاڑ کر بھی اگر پورا مال خرچ کر دیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی ہر ضرورت پوری کر دیتا ہے، توکل اگر اس مضبوطی پر ہے تو۔ لیکن عام لوگوں کے لیے حکم کیا ہے؟ مما رزقناہم ینفقون۔ جو آپ کے جیب میں ہے سب دے دیے، صبح میں بھیک مانگنے کی نوبت آ جا رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہونا ہے نا عام لوگوں کے لیے۔ تو عام لوگوں کے لیے طریقہ کیا بتایا گیا؟ مما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو عام مسلمانوں کے لیے خیرات اور صدقات کے لیے بہتر طریقہ کیا ہے؟ ایک دم کمی بھی نہیں ہونا، ایک دم زیادتی بھی نہیں ہونا، میانہ انداز میں خرچ کرتے جانا، یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، جن کا مرتبہ توکل معراج کو پہنچ چکا ہے، یعنی توکل میں جو ثابت قدم ہو چکے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو حکم یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت صبح کے ناشتے کے لیے بھی کوئی چیز وہ اپنے گھر میں جمع نہیں رکھتے۔ یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیے غریبی کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفقر فخری، غریبی میری شان ہے۔ تو اب یہ کس کے لیے ہے؟ یہ جن کا توکل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہے، ان کے لیے غریبی روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ لیکن ایوریج مسلمان اگر غریب ہو گئے تو ان کے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ غریبی انسان کو کافر بنا دے۔ یہی غریبی کبھی بندے کو خدا تک پہنچا دیتی ہے، یہی غریبی کبھی مومن کو کافر بنا دیتی ہے۔ کبھی عام مسلمانوں کے لیے کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ غریبی انسان کو کافر بنا دے، کیونکہ غریبی کی وجہ سے بھی کفر بک دیتا ہے انسان، زبان سے کچھ ایسی بات نکال دیتا ہے، کبھی کچھ ایسا کام کر دیتا ہے غریبی کی وجہ سے جس کا توکل مضبوط۔ اب آپ بولیں گے وہ بھی ہے یہ بھی ہے تو پھر کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جن کا توکل مضبوط ہے ان کے لیے الفقر فخری کی شان ہے، اور جن کا توکل اتنا مضبوط نہیں ہے ان کے لیے چاہیے کہ ہر کام میں ایک میانہ روی اختیار کریں، صدقہ و خیرات میں بھی ایک میانہ روی اختیار کریں۔ خاص طور پر
جن کی شادی ہو چکی ہے، جو اہل و عیال والے ہیں، جن کے بچے ہیں، اہلیہ ہے، فرزند ہیں، ان کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا بھی پہلے خیال رکھیں، یہ بھی ان کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے۔ خود ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا، سال بھر کا اناج اپنے ازواج مطہرات کے گھروں میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمع فرما دیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ سرکار کے ازواج مطہرات بھی سرکار کے رنگ میں رنگے تھے، سرکار تو عطا فرماتے تھے، گھر میں اناج جمع کرا دیتے تھے، لیکن وہ رنگ میں رنگے جانے کے بعد ایک ایک سال اٹھا کر کب رکھنا، نوبت یہ آتی کہ ازواج مطہرات خود اپنی مرضی سے پورا اس طرح خرچ کر دیتے کہ پھر گھر میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ذمہ داری ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کا بھی پورا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے، اور آدمی کسی کا محتاج نہ بنے، اتنا تو جمع پونجی رکھنا چاہیے ایک عام آدمی کو، ورنہ کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ غریبی انسان کو کافر نہ بنا دے، وہ نوبت بھی نہیں آنا عام مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن جن کا مرتبہ توکل مضبوط ہے ان کی بات کچھ اور ہوتی ہے، ان کی شان کچھ اور ہوتی ہے۔ اب یہاں پر خرچ کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے، جو کچھ ہے، بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں خیرات کرنا، صدقہ کرنا، بولتے تو ہزاروں روپے خیرات کر دیے تو وہ خیرات نہیں، تو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی 10 روپئے بھی اگر خیرات کر رہا ہے تو 10 روپئے بھی صدقہ ہی ہے، خیرات ہی ہے۔ ضروری نہیں کہ 10,000 روپئے ہی خیرات کیے جائیں۔ اگر آپ کسی چھوٹے بچے کو 10 روپئے کا ایک چاکلیٹ بھی کھلا دیے تو وہ بھی صدقات نافلہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی غریب کو 10 روپئے کی ایک چائے بھی اگر پلا دیے تو وہ بھی صدقات نافلہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب جتنا زیادہ کریں گے تو ثواب اتنا زیادہ رہے گا۔ ہاں، ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے فائنینشیل کنڈیشن کے حساب سے صدقہ و خیرات کی، ایک آدمی ہے ماہانہ 1 کروڑ روپئے کی اس کی آمدنی ہے، 10 روپئے کی انہیں چائے پلایا تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ اس کی آمدنی کیا ہے، اس کا خرچ کیا ہے۔ تو بہرحال ہر کسی کی فائنینشیل کنڈیشن کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اس کو صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کرتے وقت آدمی جو پیچھے ہٹتا ہے، کیا سمجھ کر پیچھے ہٹتا؟ پیسہ میرے پاس جمع نہیں رہیں گا نا، ایسا میں خرچ کرتا گا تو ایسا سمجھتا۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، احادیث پاک سے ثابت ہوتی ہے یہ بات کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور صدقہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے۔ معلوم نہیں ہے لوگوں کو، لوگ سمجھتے کہ ارے صدقہ دیے تو پیسے کٹ جا رہے ہیں، وہی صدقہ نہیں دیے ویسا اس سے ڈبل قیمت کی انہیں دوا کھاتا، اس سے 4 گنا قیمت کی انہیں بل بن کر آتا ہے دواخانوں میں جا کر، اس کو معلوم نہیں ہے۔ حالانکہ صدقہ و خیرات دینے سے سرکار کی بات تو غلط نہیں ہے نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور صدقے کے بارے میں بات آئی ہے کہ صدقہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے کہ چھوٹا چھوٹا صدقہ دیتے جاتا ہے تو نتیجہ نکلتا ہے بڑے بڑے خرچے سے وہ بچ جاتا ہے، لیکن وہ چیزیں چونکہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی اس کو آدمی مانتا نہیں ہے جلدی۔ لیکن ہم بھی اگر ہر بات آنکھوں سے دیکھ کر ماننے لگے تو پھر ہم میں اور کافر میں فرق کیا رہے گا؟ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جس نے بغیر دیکھے بہت کچھ ایسی باتیں ہم کو بتائی ہیں جو بغیر دیکھے ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم اگر نہیں دیکھے تو کیا ہوا؟ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو سب دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر بول رہے ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں اس پر بھروسہ کم کرتے ہیں، ہمارے سرکار دیکھ کر جو بولتے ہیں اس پر بھروسہ ہم زیادہ کرتے ہیں، اس واسطے ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ تو عزیزان گرامی، حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ افلاس کے باوجود خرچ کرنا، افلاس کے باوجود خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ہے آمدنی 5,000 روپئے، افلاس خرچ کرنا، 5,000 میں 3,000 خرچ کر دیا تو کیا بھیک مانگنا اس کے بعد؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 5,000 روپئے اس کی آمدنی ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق 100 روپئے، 200 روپئے، 300 روپئے، 500 روپئے جتنا کر سکتا ہے کرے، کیونکہ صدقہ جو ہے 2 قسم کا ہوتا ہے، صدقات واجبہ، صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ مالداروں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے، وہ تو زکوٰۃ دینے کے قابل نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ قربانی نہیں ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی بکرا دینے کی حیثیت نہیں رکھتا، ایک گائے کا حصہ بھی نہیں خرید سکتا، 1,500 روپئے بھی اس کے پاس جمع نہیں ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک مرغ لا کر تو قربانی دینے سے رہا، مرغ خریدنے کی کیپیسٹی ہے، قربانی دینے تو نہیں جا سکتا، قربانی تو دے نہیں سکتا، تو قربانی تو نہیں دے سکتا مرغ کے ذریعے، لیکن مرغ کے ذریعے صدقات نافلہ تو کر سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ صدقات نافلہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، غریب سے غریب آدمی بھی، ارے ایک دن کو 100 روپئے کمانے والا 1 روپیہ اگر خیرات کر دیا تو وہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہے۔ غریبی کے باوجود بھی صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہتر اسلام کون سا ہے؟ یہ حدیث تو اکثر ہمارے اہل سنت و جماعت کے واعظین، مقررین، خطبہ اپنے بیانات میں، اپنے خطابات میں، اپنے درسوں میں بولتے رہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی مرتبہ آپ سن چکے ہوں گے۔ بہت مشہور حدیث ہے، اب اس میں 11ویں کا، 12ویں کا، فاتحہ کا، درود کا، چہلم کا، 10ویں کا، 20ویں کا سب ثبوت موجود ہے اس میں، کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہتر اسلام کون سا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلانا اور ہر آشنا اور ناشنا کو سلام کرنا، 2 کام بہتر ہے۔ اب بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں 11ویں شریف پڑھے تو مطلب ایک مرتبہ پورا قرآن مجید ختم قرآن کرے بعد اس کے بعد کھانا کھلائے، تو اب 11ویں ہوئی کہ قرآن پڑھے تو ثواب بھی پہنچا، پھر اس کے بعد کھانا بھی کھلائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ختم قرآن کرے تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ وہ زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر کچھ بھی نہیں پڑھے
صرف کھانا کھلا دیے حضور پیرانی پیر کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، تو یہ بھی بہترین اسلام ہے، بغیر کچھ پڑھے کے بھی 11ویں ہو جاتی ہے۔ کھانا بھی اگر آپ کھلا دیے تو 11ویں ہو جاتی ہے۔ ایک شرط نے سرکار یہ نہیں فرمائے کہ صرف زبان سے کیے جانے والے اذکار پر ہی ثواب ملتا ہے۔ اب یہ مسئلہ ذرا سینسیٹیو بھی ہے، اس کی ذریعے وضاحت کرتے ہوئے ہم آج کے درس کو یہیں پر روک دیتے ہیں، کیونکہ آج ایک اور محفل میں ہمارے کو جانا بھی ہے۔ ہمارے پیر بھائیوں کو اطلاع بھی ہوں گی کہ اب رات میں 10 بجے ریج ہلز پر کریم قادری صاحب کے مکان پر محفل نعت ہے، اور حضرت پیر و مرشد قبلہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ جتنے ہمارے پیر بھائی یہاں موجود ہیں، اگر سہولت ہو سکے تو آپ لوگ بھی آئیے، اب ہم بھی وہاں جانے کی تیاری میں ہیں۔ اس واسطے آج کے درس کو اب یہیں پر موقوف کر رہے ہیں۔ یہ جو حدیث پاک آ رہی ہے، بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے یہ، کھانا کھلانا ثواب ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ سرکار یہ نہیں فرمائے کہ غریبوں کو کھانا کھلائے تو ثواب ہے، مالداروں کو کھلائے تو ثواب ہے، رشتہ داروں کو کھلائے تو ثواب ہے، بچوں کو کھلائے تو ثواب ہے، بڑوں کو کھلائے تو ثواب ہے، جانوروں کو کھلائے تو ثواب ہے، پرندوں کو ثواب، کچھ نہیں بولے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اسلام میں بہترین کام کیا ہے، تو سرکار فرمائے کھانا کھلانا۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، جو بات مطلق ہوتی ہے اس میں ہم اپنی طرف سے شروط اور قیود عائد نہیں کر سکتے۔ آپ کون ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات میں شرط لگانے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات میں قید لگانے والے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلانا یہ اسلام میں پسندیدہ کام ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ ہر اس شخص کو جس سے آپ کی پہچان ہے اور پہچان نہیں ہے اس کو سلام کرنا۔ یہ دو کام اسلام میں سب سے بہترین کام ہے، بہترین کام یہ ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام میں بہترین کام کیا ہے؟ اب دیکھیے اس میں اہل سنت جماعت کے معمولات کا بہت مضبوط ثبوت موجود ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام میں بہترین کام کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کھانا کھلانا۔ اگر آپ سے پوچھے کہ 11ویں کرنا کیا ہے، آپ بولنا اسلام میں بہترین کام 11ویں کرنا ہے، وہی مطلب ہوتا نا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اسلام میں بہترین کام کیا ہے، تو آپ بولنا کہ 11ویں کرنا، یہ اسلام میں بہترین کام ہے۔ یہ آپ بولیں گے وہ کیسا؟ اسلام میں بہترین کام کیسے ہو گیا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اسلام میں بہترین کام کھانا کھلانا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل سنت و جماعت میں کھانے کھلانے کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر کھانا کسی فاتحہ میں کھلایا جاتا ہے تو 11ویں شریف کی فاتحہ۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کھانے کا اگر اہتمام ہوتا ہے، بڑے بڑے بکرے لا کر کاٹتے ہیں، سال بھر غلے جمع کرتے ہیں اور ایسا بہترین کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ارے لوگ اپنی اماں کی اپنے بابا کی فاتحہ اتنے اہتمام سے نہیں کرتے جتنے اہتمام سے سرکار غوث پاک کی 11ویں شریف کی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اہل سنت و جماعت کے جتنے عقائد، جتنے معاملات ہیں، جو لوگ سلسلہ قادری عالیہ میں داخل ہیں، ان پر تو طریقت کا فرض ہے کہ حسب حیثیت ضرور 11ویں شریف کیا کریں۔ فرض بولے تو اسلام کا فرض نہیں بول رہا، مطلب یہ کہ جتنے لوگ قادریہ سلسلے میں داخل ہیں ان کو تو صحیح ضرور اپنی حیثیت اپنی ہمت کے مطابق اچھے سے اچھی 11ویں کریں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھلانا یہ بہترین اسلام ہے۔ یہ میں کسی ملفوظات کی کتاب میں سے کسی بزرگ کسی شیخ کا قول، سرکار لاؤبالی کا، یا نظام الدین اولیاء کا، یا سرکار غریب نواز کا، یا حضور پیرانی پیر کا، یا حضرت امام حسن یا حضرت علی کا، امام حسین کا ارشاد نہیں سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سرکار اسلام میں سب سے بہترین کام کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کھانا کھلانا۔ آپ مجھے بتائیے 11ویں شریف میں کیا کرتے ہیں؟ کیا کام کرنے کا نام 11ویں شریف ہے؟ کھانا کھلانے کا نام 11ویں شریف ہے۔ کبھی منقبت کی محفل ہوگی اچھی بات ہے، نہیں بھی ہوئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کچھ واعظ کی محفل ساتھ ہوگی، ذکر کی محفل ہوگی اچھی بات ہے، نہیں بھی ہوئی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف کھانا پکا دیے کھلا دیے تو 11ویں شریف بھی ہو گئی۔ اسلام میں جو سب سے بہترین کام ہے اس کام پر عمل بھی ہوگا۔ اب اس واسطے کیا ہے کہ اولیاء اکرام بزرگان دین نے اس سلسلے کو بہت آگے بڑھایا، اور ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارکہ رہی۔ اب اولیاء اکرام بزرگان دین کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ لنگر جاری کیا کرتے تھے۔ اب مثال کے طور پر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر تو بہت مشہور ہے۔ اتنا بڑا لنگر آپ کا چلتا تھا کہ بادشاہ وقت رش کرتا تھا آپ کے لنگر کو دیکھ کر کہ اتنا انتظام ان کے پاس کیسے ہوتا ہے، اتنے لوگوں کو یہ روزانہ کیسے کھانا کھلایا کرتے ہیں۔ ہزاروں لوگ روزانہ آ کر پیٹ بھر کھانا کھا کر جایا کرتے تھے، اور کئی ضرورت مند لوگ غریب لوگ دیکھتے تھے کہ دونوں وقت پیٹ بھر کھانا مل جاتا ہے، تو سووں ہزاروں لوگ آ کر وہیں رہنے لگ گئے۔ ان کے رہنے کا بھی بندوبست کر دیا گیا تھا۔ اب آتے تھے، رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے۔ حالانکہ خود حضرت کے کھانے کا یہ حال تھا کہ سوکھی ہوئی روٹی آپ تناول فرماتے، اور آپ کی خدمت میں جو کھانا پیش کیا جاتا سحر کے وقت، ایک بھنا ہوا تلا ہوا پرندہ رکھا جاتا، اس کے اطراف سے بریانی کے جیسے بہترین قسم کے وہ خبولی وغیرہ کے چاول ہوتے، اور اس پر گھی وغیرہ ڈالا جاتا۔ پورے اہتمام کے ساتھ آپ کی خدمت بابرکت میں بہترین تیاری کے ساتھ کھانا پیش کیا جاتا، لیکن آپ کا طریقہ مبارکہ یہ ہوتا کہ اس میں سے 2-3 لقمے آپ استعمال فرماتے اور پرندے کو ہاتھ تک نہ لگاتے، اوپر سے 2-3 نوالے کھاتے، بقیہ کسی اور کو مرحمت فرما دیتے تھے۔
تو عزیزان گرامی خود تو کھانے سے اتنا اعتراض کرتے تھے لیکن لوگوں کو اتنا کھلاتے تھے کہ زندگی بھر لوگوں کو جہاں کھانے کا ایسا انتظام نہ مل سکے ویسا انتظام ہوتا تھا، لوگ آتے تھے اور کھاتے تھے۔ تو یہ کیوں ہے آخر کھلانے پلانے کا اتنا اہتمام کیوں کیا جاتا تھا؟ ہندوستان کی تاریخ میں ریکارڈ ہو جانے کی نوبت کیوں آ گئی اس بات کو؟ تو اس واسطے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات مبارکہ میں ہے۔ اب دیکھیے اسلام اصول دیتا ہے، اسلام کا کام کیا ہے؟ اصول دینا۔ ہر بات کی شیخ بیان کرتے بیٹھنا اسلام کا کام نہیں ہے، نہ قرآن کا کام ہے نہ حدیث کا کام ہے۔ مثال کے طور پر حکم سنا دینا یہ قرآن کا حدیث کا کام ہے۔ اب اس حکم کے تحت کتنی شیخیں نکل سکتی ہیں، وہ سب اگر بیان کرنا شروع کرے تو یہ بخاری شریف 3 جلدوں میں نہ رہتی تھی، یہ پوری مسجد بھر گئی تو یہ بھی جگہ کم پڑتی تھی صرف بخاری شریف رکھنے کے لیے۔ تو اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ شیخ بیان کرنا یہ طریقہ نہیں ہے، اصول بیان کرنا اسلام کا طریقہ ہے۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب یہاں پر کیا ہے، کھانا کھلانا اچھا کام ہے بولے تو ایک الگ بات تھی، اچھے کام کی نہیں ہے بات۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سرکار سے پوچھا گیا اسلام میں سب سے بہترین کام کیا ہے، بیسٹ کام کیا ہے اسلام میں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں سب سے بہترین کام یہ ہے کہ کھانا کھلانا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے بہترین کاموں میں سے فاتحہ درود کا اہتمام کرنا ہے۔ اب جب فاتحہ دلانا کھانا کھلانا جائز ہے تو کس کو؟ غریبوں کو، کیا مالداروں کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک کو کھانا کھلانا ثواب ہے، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے مالدار ہو، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، کچھ ہو، کوئی ہو، ہر ایک کو کھانا کھلانا یہ اسلام میں ثواب کی بات ہے۔ اب اس سے سووں ہزاروں مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اب چونکہ وقت میں زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے اور یہ کافی بھی ہے بات جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے 10واں کرنا کہاں سے جائز ہے، 20واں کرنا کہاں سے جائز ہے، 3 دن کے فاتحہ کہاں سے جائز ہے، 7 دن کی فاتحہ